بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین وہ میرے جو ویورز ہیں جو مجھے اور اسامہ صاحب کو دیکھتے ہیں، ہمارا چینل دیکھتے ہیں، وہ بڑے مایوس تھے اور اسامہ صاحب کو کہہ رہے تھے اسامہ صاحب جو ہے نا وہ نیا ہی ڈوب گئی ہے، لٹیاں ڈوب گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ بڑی جلدی جو ہے نا مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں. کل 5:05 پر اسامہ صاحب نے اسی چینل رضوان جلال آفیشل کے اوپر پریڈکشن دی تھی، وینس کی جو پوزیشن تھی وہ بتائی تھی، اور کیا کہا تھا کہ اگلے 2 یا 4 دن اس کا فائدہ عمران خان کی فیملی کو ہوگا. کیا کہا تھا؟ اور بشرا بیوی کا کیٹاگوریکلی نام لیا تھا. پریڈکشن سنیں اور پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں. اور آپ کو مبارک ہو، پریڈکشن اسامہ صاحب کی درست ثابت ہوئی ہے. 19 گھنٹے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ بشرا بیوی کو ریلیف مل سکتا ہے. اس کا جو وینس کی پوزیشن تھی، پہلے پیشگوئی سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں. تو اس ٹائم وینس ان کا جو ہے وہ ان کے 8th ہاؤس میں ہے، اور اسکارپین سائن میں وینس جو ہے وہ کوئی بہت برا نہیں مانا جاتا. اٹس گڈ پلیسمنٹ دیر. اور 8th ہاؤس میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سڈن کچھ نہ کچھ، اگر کسی کے پاس گوانے کو کچھ نہ ہو تو سڈن گینز کا گھر بھی 8واں گھر مانا جاتا ہے. صرف سڈن لاسز کا نہیں، شیئرڈ ریسورسز کا، سسرال کو فائدہ ملنے کا اور سسرال کی طرف سے فائدہ ملنے کا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے وینس کی یہ پوزیشن جو ہے سڈن کچھ ٹریگر کر سکتی ہے. اور کیونکہ یہ ویسے ان کے جو ہے سوشل ہاؤس کا مطلب 7ویں گھر کا، اور سیکنڈ ہاؤس ان کا جو ویلتھ فیملی کا اس میں ہے، اور اس کی جو اسپیکٹ پڑے گا وہ ان کی یہاں سے بیٹھ کے فیملی کو پڑے گا. تو اس کو اگر دیکھا جائے، مطلب یہ بالکل سامنے جو بھی آپ کی ڈگری ہوتی ہے نا، اسی ڈگری پہ امپیکٹ ڈالتا ہے موسٹلی پلانٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسپٹ راہو کیتو، وہ کیونکہ شیڈو پلانٹ ہے، باقی سارے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی، جیسے اب آپ میں آمنے سامنے تو لازمی دیکھیں گے ہمیں، تو اس کو مانا جاتا ہے پلانٹری اسپیکٹ. تو جب وینس بیٹھ کے اسپیکٹ کرے گا سیکنڈ ہاؤس کو، سیکنڈ ہاؤس آلریڈی جوپیٹر ادھر ریٹرو بیٹھا ہے جو جمنائی کے اس میں کر رہا ہے افیکٹ. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بہن بھائیوں کے معاملات یا چیزوں کو ریٹروگریٹ ہو کے چمکا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. تو وینس جب ادھر اسپیکٹ ڈالے گا تو فیملی کو ان 2-4 دنوں میں فائدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً ان کی وائف کو، اور یہ بشرا بی بی کو اس سال سے جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو جی ناظرین، 19 گھنٹے پہلے پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے اسٹرالوجر محمد اسامہ علی نے کیا کہا تھا. کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوا ہے. ہم نے کوئی ملاوٹ بھی نہیں کی، کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں کی. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کلپ بھی سن لیں، پوری ویڈیو بھی پڑی ہے. اسامہ صاحب قوم بڑی مایوس ہوئی پڑی ہے کہ جو گیمیں چلانے والے ہیں وہ اپنا پتہ کھیل گئے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد ہو گئے ہیں. اب کچھ بھی نہیں ہونا، اب عمران خان کا بھی کچھ نہیں بننا. عوام بڑی جلدی مایوس ہو جاتی ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے. اب میرے بتائیں آگے کیا ہونا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اس میں مایوس ہونا بندوں سے، پہلے تو میرا خیال ہے کہ 2 اینڈ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بندوں سے امیدیں جب لگاتے ہیں یا بندوں کے ذریعے جب ہوتا کچھ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بندوں نے کچھ یوں کر دیا، یا بندے جیت گئے یا بندے ہار گئے. اللہ تعالیٰ کا ایک آسمانی نظام ہے جس کے تحت وہ ساری اس کو کہتا ہے کہ وقت کو کچھ نہ کو، وقت میں ہوں، اور اسی کی گردش میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں. تو اس لیے یہ جو صورتحال یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس گردش کے تحت ہی چل رہی ہیں، جس گردش کو پکڑ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب یوں آ گیا موسم اور اب یوں آ گیا. اور یہ شاید آپ نے 19 گھنٹے پہلے کی لگائی جو بھی کہہ رہے ہیں کلپ، لیکن اس سے پہلے بھی اگر جو اس مہینے کے شروع میں جب آپ نے عمران خان کے ریلیف کی جو ڈیٹس دی تھی، اس میں 2 سے 5 12 تاریخ اور 20 سے 24 یہ 4 دن نکال کے دیے تھے جس میں عمران خان کے لیے کوئی اچھی ریلیف آنے. اس میں بھی ذکر تھا کہ عمران خان کا وینس کیونکہ بیگم ہوتی ہے، وینس کو کمفرٹ ملے گی یا عمران خان کو بھی کمفرٹ آنی شروع ہوگی. تو اب بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی کی یا ضمانت کی بات ہے، مزید بھی اب ان کو کمفرٹس ملیں گی یہ کیسز میں بھی، چیزوں میں بھی. بلکہ
چانسز یہ ہیں کہ جو تاثر ابھی پچھلے دنوں قائم ہوا تھا عمران خان کی اس کو لے کے معاملات کو جیل کے کہ بڑے وہ ٹف ہیں اور بڑے مشکل میں، اس میں بھی کمفرٹ آئے گی، کیونکہ شوہر کے ہسبینڈ کے چارٹ میں یا اس کے چارٹ میں دونوں میں ہی جو ہوتی ہے وینس ہوتا ہے، جو آپ کی وائف مانی جاتی ہے، وینس میں خاتون کے جوپیٹر بھی مانا جاتا ہے اس کا ایز اے شوہر، یا شوہر کو دیکھنا ہو تو جی جوپیٹر کو دیکھیں، لیکن اوور آل شادی کی زندگی دونوں کی ہی وینس سے دیکھی جاتی. کئی لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شوہر کے خواص جوپیٹر سے ملیں گے یا شوہر کے جو بھی معاملات زندگی یا چیزیں، لیکن اوور آل جب آپ میرڈ لائف چیک کریں گے پھر وینس کو ہی دیکھنا ہوگا کہ وینس کس پوزیشن پہ ہے. تو بہرحال اس میں عمران خان کے لیے کمفرٹس تو کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ ود ان دا جیل ہو یا ابھی جیسے ان کی وائف کو جو ہے ریلیف ملا. آگے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں معاملات ہیں ان میں کچھ بہتری نظر آتی ہے. 4 دن یہ امپورٹنٹ ہے، 23 اکتوبر 24 اکتوبر تک کا جو بیسٹ ٹائم تھا عمران خان کے لیے اکتوبر کے مہینے کا، اور اس میں ایک نیوز آ گئی، اللہ کرے کوئی اور نیوز بھی آ جائے. بہرحال نہیں ہو یہ جو چیزیں اور معاملات ہیں، یہ جہاں تک لوگوں کی مایوسی کی آپ بات کر رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر کیے سارا زور موبائل پہ لگا رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ موبائل پہ انگلی مارنے سے ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. بستر پہ لیٹے ہوئے ہی اسکرول کر کے ہم 2-4 چینل براؤز کر کے اور ان پہ لائک کمنٹ کر کے بڑا کنٹریبیوٹر بنے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے کچھ اپنی یہی حصہ ملا دیا، لائک کر دیے، شیئر کر دیا، 2 گالیاں حق میں باہر نکال دیے. اب خود انصاف کریں کہ جب قوت عمل کا یہ عالم ہو اور آپ ہم سب اتنے جیسے کہتے ہیں نا موبائل کی دنیا تک محدود ہو چکے ہوں، تو وہاں پھر پرفارمنس کس طریقے سے آنی ہے، اس معاشرے میں تحرک کہاں سے آنا ہے. تو یہ جو ہمارا پرابلم ہے یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. یہ بے شک فلسطین کے معاملے میں ہمارا رویہ ہو، یا اب یہ ہمارا یہ جیسے کہتے ہیں راز افشا ہوا ہے کہ اب ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی یہ. اسامہ صاحب، عدلیہ والا معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ وہاں پر تو سونے کا پورا جو ہے نا وہ سارے جو لوگ سوچ رہے تھے ایک سے ایک جو طبقہ ہے ویسا نہیں ہوا. جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے بلکہ ان اس کا میں نام، ایک اور بات بھی دیکھیں، آپ کلپ نکال لیں شاید اپنے اس مہینے کے شروع میں یا کہیں پڑھا ہوگا، اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ فائز عیسیٰ کا جانا تو پکا ہے، اس پہ تو آپ لوگ نہ گھبرائیں. اس میں کوئی میں نے لچکدار بات نہیں کی تھی، لیکن منصور علی شاہ کے آنے پہ میں نے لچک رکھی تھی. میں نے کہا تھا کہ سورج گرہن بھی لگا ہے، چانسز ہیں، پورے نہیں ہو سکتے. 200% ہاں سر 200% آپ نے کہا تھا کہ فائز عیسیٰ کا آنا ڈاؤٹ فل ہے. مجھے نہیں لگتا یہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے. 200% آپ نے یہ کہا تھا. ہاں جی، کہ فائز عیسیٰ کا تو ہم بہت پہلے بھی، بلکہ یہ شاید اس مہینے کے وہ تو شروع میں ہی آپ لوگ جب پوچھتے تھے ایکسٹینشن کا تو کہہ دیا تھا کہ نہیں. لیکن جو یہ منصور علی شاہ صاحب، ان کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہی از بیسٹ، ہی از گڈ سب، کیونکہ وہ اسی لیے وہ جوڑ توڑ میں نہیں آئے، کسی کے گھٹنے نہیں پکڑے، کسی کے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھے جا کے کہیں اپنی، بلکہ یہ ذاتی جو معاملہ ہے وہ اب پتا چلا کہ وہ تو کوئی بلاتا تھا اور وہ گئے ہی نہیں. تو اس چکر میں بھی یہ جو ہے وہ ان کو اس سب کو فیس کرنا پڑا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست جج تھے. لیکن اصل بات پہ آئے، آپ کو پتا ہے سورج کو گرہن لگا تھا، لیو ان کا رولنگ پلانٹ بنتا تھا، دونوں اہم تھے. اسی بیس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے چانسز ان کے کم ہے، کوئی اور جائے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن فائز عیسیٰ نہیں ہوں گے، یہ پکی بات ہے. اب آ جائیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر سکتی ہے، عدلیہ کے اندر بھی ریزسٹنس بھی آ سکتی ہے، نچلے لیولز پہ کریٹ ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو جو وکلا کی کوئی نہ کوئی ایسی موومنٹ یا کوئی وہ بھی بن سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 15 نومبر تک تو کوئی جھوٹ بھی بولے نا کہ جی فلانی تحریک کا اعلان ہو گیا یا وہ سمجھے سچ ہی ہو جائے گا. 15 نومبر سے پہلے 15 نومبر کے بعد پھر یہ ساری گیمز جو ہے نا، بس قوم کے پاس ٹائم جو ہے نا 15 نومبر ہی ہے.
15 नवंबर तक ये खड़े खुड़े हो गए तो ठीक है, वरना सर्दियों में फ्रोजन जम जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, फ्रीज हो जाएंगे। 15 नवंबर के बाद सब फ्रोजन हो जाएगा। लेकिन असल बात ये है कि 15 नवंबर से पहले पहले अगर कुछ होना है, कोई तहरुक दिखाना है या कोई भी इस तरीके की मूवमेंट है, वो पॉसिबल है। और अदलिया, देखें टेक्निकली अब मसला ये है कि ये इस तरीके के सियासी जाल फेंके और फैलाए जाते हैं कि आपको समझ ही ना आ पाए। अदलिया तो डेफिनेटली रात 12 बजे भी एक अदालत खुल गई थी, और उस वक्त भी वो जैसे कहते हैं जेल की गाड़ियां भी पहुंच गई थी असेंबली, और सारा कुछ रात के 12 बजे भी कुछ जज चढ़ के बैठ गया था। मसला ये है कि अब हम क्या किसी लॉजिकल स्टैंस पे आपस में बहस कर रहे हैं या क्या? अदलिया तो डेफिनेटली कभी भी कई वजीर आजम फारिग किए, कई वो हुए, कंप्रोमाइज भी नजर आई, सब कुछ है। तो अब अगर वो सारी पार्लियामेंट के नीचे कर दी जाए तब भी प्रॉब्लम है, अगर वो किसी से अबव कर दी जाए तब भी प्रॉब्लम है। असल मसला तो तरबियत का है कि एज ए नेशन हम अपना जो खुदा और उसके रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपना वो मान रहे हैं, जैसे कहते हैं कि रब मान रहे हैं। आप उनको जो है अपना पालनहार मान रहे हैं, उन्होंने कोई आपकी निगहदाश्त के कवानीन आपको दिए हैं। बल्कि इस पे मुझे निगहदाश्त के कवानीन से मेरे दिमाग में असल में ये बात भी ऐसी आ गई कि जाकिर नाइक से पूछा गया सवाल, उसने यही पूछा एक सूरत तौबा की आयत नंबर 31 का, तो उसमें यही जिक्र है। इस पे ना एक प्रोग्राम, बल्कि रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पे लाजमी करें जी और डन इस पे भाई मुझे आंसर करते हैं। करना है। तो बहरहाल ओके ये जो अदलिया का जो लेवल है ना, वो देखिए हमें इसलिए कंफ्यूज कर रहा है कि आज पीटीआई को, हालांकि जस्टिस मंसूर को वो जैसे उन्होंने कहा पीटीआई के नहीं है, ही एक्चुअल जज है वो, और उसने नून लीग के भी हक में फैसले दिए हुए जब वो एंटी वो चल रहे थे। जब नून लीग उनके थ्रेशोल्ड में थी तो उन्होंने नून लीग के हक में फैसले दिए। आज पीटीआई को लग रहा है कि वो उनके हक में नहीं, वो असल में उनके एंटी चल रहे हैं जिन्होंने हाँ ना करनी होती है। तो इस एक अच्छा जज था अदलिया में। लेकिन ये जरूर है कि आप लोग जो जजेस को जो इतनी भी गलत बात नहीं हो रही, लेकिन बेनिफिट गलत लिया जा रहा है। जाते जाते ऐसे है जैसे कुछ उनसे कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई बार्गेन करके ये रिलीफ लिया गया कि अदलिया तो हमें हमारे अंडर करो ना। तो मुझे ये लगता है कि ये गेम जो है आज इनके हक में, कल कोई और जमहूरी पार्टी आएगी, वो तो बिल्कुल सही उल्टा बड़ा मामला खराब हो जाएगा। एतमाद अवाम का बेसिकली अब जो है अदलिया पे वो कम हो जाएगा। शटर हो गया है। ओके थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको मुबारक हो। नाज़रीन इजाज़त दे, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। और बुशरा बीबी को रिहाई हम मिलेंगी, रूम का तो रिहा भी हो जाएंगी, लेकिन जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने उनकी ज़मानत के 10 लाख के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली है तोशा खाना 2 केस में। अल्लाह हाफ़िज़।